1999 میں آپ کو یاد ہوگا ایک دوستی بس کا آغاز ہوا تھا. واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے, لاہور آئے تھے. کون سا پالیٹیشن ہے جس نے پرویز مشرف کا ساتھ نہیں دیا, ضیاء الحق کا نہیں دیا, ایوب خان کا نہیں دیا؟ پالیٹیشنز آپ کے ٹوڈی بن جاتے ہیں لیکن آپ نے پھر بھی ڈیلیور نہیں کیا. 50 ارب روپے ہوں گے تو ریلوے چلے گا, جبکہ 20 ارب روپے صرف تنخواہوں کی مد میں چلے جاتے ہیں. اور کمائی کتنی ہے؟ 23 ارب روپے. آج کل تجارت کے حوالے سے پاک بھارت مذاکرات چل رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسے مذاکرات ہونے چاہیے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت پہلے سے یہ مذاکرات شروع ہو جانے چاہیے. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پچھلے 64 سال کی اس بیلیجرنس نے, اس کھینچا تانی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ دونوں طرف ماں سوائے غربت کے, افلاس کے, ناداری کے کیا حاصل حصول ہوا ہے اس سے؟ اس لیے اس کا آغاز ہونا چاہیے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو جنگیں بیٹل فیلڈ میں آپ ہار چکے ہیں وہ ٹیبل پر جیت سکتے ہیں. نیگوسیشن سے کچھ لیں اور کچھ دیں. اب یہ سپر پاور کا دور نہیں ہے, ریجنل پاورز کا دور ہے. آپ ریجنل الائنسز کیجئے. بہترین قدرتی الائنس ہے پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور انڈیا. یہ چاروں ممالک کوشش کر رہے ہیں اور سونر اور لیٹر انہیں یہ کرنا پڑے گا شنگھائی کلب کے ماڈل پر. بھئی ظاہر ہے اگر جنگ آپ کو سب کچھ نہیں دے سکتی تو خدا را ڈائیلاگ کا دروازہ تو بند نہ کیجئے. یہ دونوں کو سوٹ کرتا ہے, بلکہ چاروں کو. ریجنل الائنس کی ابتدا ہوتی ہے ٹریڈ ایگریمنٹس کے ساتھ. اینٹی انڈیا, اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بیچ کر بڑے بڑوں نے سرحد کے اس پار بھی اور اس پار بھی اپنی دکانیں چمکائی ہیں. کن بڑوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ پرسنل اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان. ویسے آپس کی بات ہے. آپس کی بات آپ رہنے دیں, وہ نجم سیٹھی کرتا ہے وہ بہت ہے. آپ جو میرے ساتھ بائسڈ قسم کا رویہ کر رہے ہیں, میں سب سمجھتا ہوں جی, ہم بھی اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے ہیں. وہ تو جوانی چ گنتے سی جی, ہن تے کوئی چڑیا پہ پر کلار کے بہ جائے تے تسی گن مڑ لیندے. This is too much. ہن تے چڑی اگ کہندی بھائی جی پر نہیں گننے. اب جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف بینکس اپنی اپنی برانچز کھولیں گے. انڈین بینکس پاکستان میں اور پاکستانی بینکس انڈیا میں. اس سے دیکھیے گا بینکنگ انڈسٹری میں ایک اور بوم آئے گا. اس وقت روبہ زوال ہے اگر آپ دیکھیں تو بینکنگ انڈسٹری, اور کوئی بعید نہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے کہ انڈیا پاکستان میں اور پاکستان انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہو. اور جب آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہوگی ادھر اور ادھر, تو پھر کون سی جنگ اور کیا جھگڑا اور کیا. اور پانی کے حوالے سے میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں آج بھی کنونسڈ ہوں کہ انڈیا ہمارا پانی اگر توڑ رہا ہے, کاٹ رہا ہے, چرا رہا ہے, تو اس میں 90% عمل دخل ہماری اپنی نااہلیوں کا ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی حکومت فیصلہ کر چکی ہے تجارت کا, یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, اور میں اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو دیتا ہوں. تمام برائیوں کا منبع پیپلز پارٹی نہیں ہے. جو کریڈیٹیبل بات ہے وہ اس کو ملنی چاہیے کہ جتنی آئس بریکنگ, ہاں نواز شریف بھی آئس بریکنگ کرنا چاہتے تھے, بڑی حد تک انہوں نے کر لی. 1999 میں آپ کو یاد ہوگا ایک دوستی بس کا آغاز ہوا تھا. واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے, لاہور آئے تھے, لیکن اس پیس پروسیس کو ڈیریل کیا گیا اور مشرف نے کیا آپ کے سامنے. اس کا ایک بہت بڑا شاخسانہ یہ جو انڈر کور مشنز ہیں, یہ جو سیکرٹ مشنز ہیں, یہ جو لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے, جو ہم ہر دوسرے دن کہہ دیتے ہیں جی فورن ہینڈ انوالوڈ ہے. ادھر کو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی فورن ہینڈ کا نام لے دیتے ہیں. اگر جرنیلوں نے اقتدار پر قبضہ کرنا ہی تھا تو کچھ تھوڑی سی پرفارمنس تو شو کرتے نا. کوئی ہمیں کورین ماڈل نظر آ جاتا, ساؤتھ کوریا میں بھی یہی کچھ ہوا تھا, لیکن انہوں نے ڈیلیور کیا پالیٹیشنز کے ساتھ مل کر. کون سا پالیٹیشن ہے جس نے پرویز مشرف کا ساتھ نہیں دیا, ضیاء الحق کا نہیں دیا, ایوب خان کا نہیں دیا؟ پالیٹیشنز آپ کے ٹوڈی بن جاتے ہیں لیکن آپ نے پھر بھی ڈیلیور نہیں کیا. کہ نان ایورن سے کوئی تھوڑی سی نصیحت لیتے, جو کچھ ٹرکی میں ہوا. دیر آیت درست آیت, میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, اس ٹریڈ کو آگے بڑھنا چاہیے. جی جناب. سر میرا آپ سے سوال ہے, کیا کوئی رد عمل امجد صاحب کی طرف سے دیکھنے کو آیا امجد اسلام امجد صاحب کی طرف, جو چند روز قبل آپ کے شو میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی؟ اصل میں امجد اسلام امجد صاحب ہمارے بزرگ ہیں, سب کو پتا ہے. یہ جو لکھاری ہوتے ہیں نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار چھیڑ چھاڑ کر دیتے ہیں. گو کہ میری ان کے ساتھ کوئی ایسا وہ سلسلہ نہیں تھا اور ان کی طرف سے رد عمل نہیں آیا, جس کی وجہ سے ہمیں تشویش ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ ناراض ہے ہم سے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس پہ معذرت خواہ ہیں. ہوا یہ تھا کہ کچھ دن یہ محض اتفاق تھا, یہ بالکل بائی چانس ایسا ہوا, کوئی پلان نہیں تھا. ان کا تذکرہ ہوا اور اس حوالے سے کہ یہاں پر ڈمی کے طور پہ ہم نے عطا قاسمی صاحب کو دعوت دے رکھی تھی. ایک سوال آیا پبلک کی طرف سے کہ ضیاء الحق کو گندے لطیفے سنائے جاتے تھے اور آپ لوگ جایا کرتے تھے. وہ عطا صاحب بھی اس سے انکار کرتے ہیں, ظاہر ہے یہ بھی کرتے ہوں گے, لیکن ایک مت ہے, ایک بات مشہور تھی. اب اس سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے کالم میں ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی, اور یہ محض اتفاق تھا. ہمارے کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے. ہم نے چونکہ اس کا تذکرہ کر دیا, ان نوجوانوں نے تھوڑی سی لبرٹی لے لی. یہ ہرگز مقصود نہیں تھا ان کی دل آزاری ہو یا کسی اور کی دل آزاری ہو. ہاں جی سر, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری ریلوے کو کیا بیماری پڑ گئی ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی؟ ریلوے کی زبوں حالی کو سمجھنے کے لیے صرف اس ایک ایکویشن پر نظر ڈال لیجئے کہ ریلویز کو چلانے کے لیے آپ کو سالانہ 50 ارب روپے درکار ہے. 50 ارب روپے ہوں گے تو ریلوے چلے گا, جبکہ 20 ارب روپے صرف تنخواہوں کی مد میں چلے جاتے ہیں. اور کمائی کتنی ہے؟ 23 ارب روپے. یعنی 50 ارب آپ نے لگایا, 23 ارب کمایا, اور اس میں سے 20 ارب صرف تنخواہوں کا دے دیا. آپ تو 47 ارب سالانہ کے خسارے میں جا رہے ہیں. کوئی معجزہ ہوگا تو ریلوے کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. پھر صرف یہی نہیں, مس مینجمنٹ ہی نہیں, کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے ریلوے کے حوالے سے. گو کہ یہ ایشو تو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. سن 2010-2011 کی آڈٹ رپورٹ پتہ کیا کہتی ہے؟ پچھلے 3 سالوں میں, یعنی 2007, 8 اور 9 میں 6 ارب روپے کا غبن ہوا ریلوے میں, اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. اربوں روپے کی زمین کوڑیوں کے بھاؤ دے دی گئی, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو پھر یہ معجزہ ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے, یہ معجزہ ہے کہ ہم اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں. ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ آپ کے ہاں ٹرین کی رفتار کیا ہے. ایک اوسط رفتار ایکسپریس ٹرین کی 55 سے 60-65 کلومیٹر ہے فی گھنٹہ, جبکہ چائنا میں دیکھیے وہی ٹرین 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سفر کرتی ہے. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ریلوے کے 87% 87% بریجز جو پل ہیں دریاؤں کے اوپر, وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. 100 سال سے زائد مدت کے یہ بریجز ہیں. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان ریلویز 80 ارب روپے کے خسارے میں جا رہا ہے. تو پھر کیسے بہتری آ سکتی ہے اس میں؟ انڈین ریلوے کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں, بے پناہ ترقی کی ہے اس نے, وہ بھی کھربوں کے خسارے میں تھی, لیکن دیکھ لیجئے مینجمنٹ نے اس کو آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. اور کمائی کا سب سے بڑا چنک وہ مال برداری سے کرتے ہیں. ہماری مال برداری سراسر گھاٹے کا سودا ہے, نقصان کا کام ہے, اور اس کی وجوہات ٹیکنیکل نہیں ہے, مورل ہیں. یہ کرپشن مافیا ہے جسے ٹرین کے ذریعے بار برداری ایک آنکھ نہیں بھاتی, کیونکہ اس کرپشن مافیا کے تانے بانے ملتے ہیں ٹرکنگ کے ساتھ, جو بذریعہ سڑک گڈز ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں. اس میں وزیر بھی شامل ہیں, مشیر بھی شامل ہیں, ایم این ایز بھی ہیں, اور ایم پی ایز بھی. پھر کس منہ سے کہتے ہیں آپ کہ جی ریلوے بڑی بدحال ہوتی جا رہی ہے؟ ریلوے کو بدحال کیا جا رہا ہے میرے بھائی, ہو نہیں رہی.